کروں گا. جہلم والے کو جانتے ہیں آپ؟ کون ہے جہلم والے کو؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ کون ہے؟ اور مرزا محمود بیچارے اندر رگڑو یار اللہ دنا. جہلم والے کو جانتے ہیں آپ؟ مرزا محمد علی انجینئر. میرا تو مزاج نہیں ہے بہرحال. پھر وہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ جسم پہ اگر پھوڑا نکل آئے نا، اس کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے، وہ معمولی سا پھوڑا پھر کینسر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. کس کے اندر تبدیل ہوتا ہے؟ پھر چلتے چلتے وہ لا علاج مرض بن جاتا ہے. پھر ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں علاج کرنے کی، لیکن پھر اس کا علاج بولو ساڈا گواڈی ہے گا، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، لیکن اس کے کچھ اثرات یہاں بھی آنا شروع ہو گئے، ہمارے یہاں بھی اس کے کچھ اثرات آنا شروع ہو گئے. اوے خدا کے بندو، زیادہ کچھ نہیں کہتا، اتنا کہوں گا کہ دین علماء سے سیکھا جاتا ہے، انجینئروں سے. اتنا ہی کافی ہے کہ نہیں ہے؟ دین کس سے سیکھا جاتا ہے؟ علماء سے سیکھا جاتا ہے. انجینئروں سے دین نہیں سیکھا جاتا. توجہ کریں، کچھ دن قبل اس کا ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا. خدا کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. اگر وہ میری ذات کے بارے میں بات کرے تو میں کبھی اس کو جواب نہ دوں. اگر وہ میری والدین کے بارے میں بات کرے میں کبھی اس کو جواب نہ دوں. اگر وہ اکابرین علماء دیوبند کے بارے میں بات کرے میں کبھی اس کو جواب نہ دوں. وہ ایسا بدبخت ہے جس کی لائن سیدھی حضرت امیر معاویہ پہ جا کے لگتی ہے، جو علی الاعلان کہتا ہے کہ میں سیاست امیر معاویہ کو نہیں مانتا، میں بنو امیہ کو نہیں مانتا. میں اس بدبخت کو کہتا ہوں کہ میں تجھے دکھاتا ہوں بنو امیہ ہے کون. پہلے بنو امیہ کے بارے میں کچھ معلومات تو حاصل کر لے. یہ ابو سفیان، توجہ سے سنیے گا، جن کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کے لیے عام معافی کا اعلان ہے. ابو سفیان کا تعلق بنو امیہ سے ہے. ابو سفیان کا ایک بیٹا یزید ہے جس کو پیارے پیغمبر نے اسلامی لشکر کا سربراہ بنایا، اس کا تعلق بنو امیہ سے ہے. ابو سفیان کا ایک بیٹا امیر معاویہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، جس کو پیارے پیغمبر نے کاتب وحی بنایا ہے. اور اسی ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان ہے جس کا تعلق بنو امیہ سے ہے. یہ پیارے پیغمبر کی بیوی بنی، امت کی ماں بنی، اور پیارے پیغمبر کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے گھر میں ہیں. حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے. اور انہی کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں 40 کی 40 حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا. حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے. اور آج کے عنوان کے وساطت سے میں اسے کہنا چاہوں گا، یا تو بنو امیہ کو تو زیادہ سمجھتا ہے یا پیارے پیغمبر نے زیادہ سمجھا. جب پیارے پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا، آپ شوال کے مہینے میں جب نکلنے لگے، آپ نے مکے کا گورنر عتاب بن اسید کو بنایا، اور عتاب بن اسید کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا. عتاب بن اسید کا تعلق بھی کس سے تھا؟ بنو امیہ کوئی عام خاندان نہیں ہے. وہ بنو عباس اور بنو امیہ کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بس یہ چل پڑتے ہیں. تو یاد رکھنا کہ جو امیر معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پلمبر ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق. بند کمروں میں بیٹھ کے 3 کتابیں سامنے رکھ کے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دینا کمال نہیں ہے. اگر جگرا ہے نا، باہر نکل کے آ، باہر کھلے عام بات کر، کسی عالم کے سامنے بیٹھ. بہرحال میں اپنے نوجوان طبقے سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں سے بچ جائیں، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ اس کے بیان سنتے سنتے اگر آپ کے دل میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کا بغض پیدا ہو گیا تو آپ کا ایمان ختم، آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی جماعت کوئی عام جماعت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا۔ آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ صحابہ کرام، اب کچھ لوگ ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں، یار توجہ سے سنیے گا، ہمارے ہاں ایسے کہتے ہیں پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ان کو، یہ ہر وقت صحابہ صحابہ کرتے ہیں اور توحید نہیں بیان کرتے، بس صحابہ صحابہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پاگل، آ ذرا صحابہ کے بغیر توحید تو ثابت کر کے دکھا دی۔ اور صحابہ کے بغیر توحید ثابت ہو سکتی ہے؟ ہم صحابہ صحابہ کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کے 1200 آیات کے اندر رب ذوالجلال نے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ کتنی آیات میں؟ 1200 آیات میں اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ میں انہیں کہنا چاہوں گا، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ صحابہ کون ہے، تم جس طرف سے بھی آؤ گے تمہیں فرسٹ لائن میں صحابہ ہی نظر آئیں گے۔ اگر نماز کا ذکر آئے تو صحابہ ہوں گے، اگر زکوٰۃ کا ذکر آئے سامنے صحابہ ہوں گے، اگر جہاد کا ذکر آئے سامنے صحابہ ہوں گے، اگر بیان کا ذکر آئے سامنے صحابہ ہوں گے، اگر اعمال کا ذکر آئے سامنے صحابہ ہوں گے، اگر اقوال کا ذکر آئے سامنے صحابہ ہوں گے۔ آپ جس طرف سے بھی آئیں گے قرآن پڑھیں گے سامنے صحابہ ہوں گے، اور پیارے پیغمبر کی احادیث پڑھیں گے تو پہلے کس سے کریں گے؟ بول بول کس سے کریں گے؟ صحابہ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے جب سن 10 ہجری کے اندر آخری حج ادا کیا، ایک حج پیارے پیغمبر نے فرضی اعتبار سے پڑھا ہے، جب فرض ہوا یہ سن 10 ہجری کا حج ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ پیارے پیغمبر کے پاس 1.25 لاکھ صحابہ کا لشکر ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا پیارے پیغمبر نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، مجھے اللہ نے جو پیغام دیا تھا میں نے وہ پیغام تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، توجہ کیجئے، پیارے پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا۔ اللہ نے پیارے پیغمبر سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ میرے محبوب پیغمبر جو کچھ میں نے آپ پہ نازل کیا دوسری امت تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیارے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آخری خطبہ دیا آپ نے صحابہ سے کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تم نے مجھ سے ایک آیت جو سنی ہے اس آیت کو دوسری امت تک، قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ توجہ کرنا، پیارے پیغمبر پاکستان میں نہیں آئے لیکن آپ کا دین پاکستان میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بول بول ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں آپ کے دین کو پہنچانے والے کون تھے؟ ہاتھ کھڑا کرے کون تھے؟ آپ کے دین کو پاکستان میں کنہوں نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کنہوں نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا۔ افغانستان میں آپ کے دین کو کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا۔ افریقہ کے جنگلات میں آپ کے دین کو کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا۔ اور اسی طرح آپ امریکہ میں چلتے ہیں، وہاں پیارے پیغمبر کا دین موجود ہے، یہ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ تو صحابہ نے ہر قسم کی قربانی دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یاد رکھنا، میں ببانگ دہل یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک ہم صحابہ کا دفاع نہیں کریں گے صحابہ محفوظ نہیں ہوں گے، ہمارا قرآن محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے حدیث محفوظ نہیں ہو سکتی، اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے پیارے پیغمبر کی سنت محفوظ نہیں ہو سکتی، اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے تو توحید محفوظ ہو، کیونکہ ہم تک پہنچانے والی ذات کن کی ہے؟ صحابہ کی ہے۔ اب صحابہ نے جب اتنی قربانیاں دی ہیں اور ہمارے سامنے اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔